13واں باب تیسری آیت۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ اس حیوان کے بارے میں ایک عجیب بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ یوحنا رسول اس کے سروں میں سے ایک پر زخم کاری لگا ہوا دیکھتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس حیوان کے 7 سر ہیں اور وہ 7 رومی بادشاہوں یا بادشاہتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب بادشاہ گزر چکے ہیں۔ یوحنا رسول یہ نہیں کہتا کہ وہ زخم اب لگا ہے، بلکہ زخم کاری لگا ہوا دیکھا، یعنی حیوان کے ایک پرانے بادشاہ پر ایسا زخم لگا تھا کہ وہ مر گیا تھا، مگر اب یوحنا اس مرے ہوئے بادشاہ کا زخم اچھا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یعنی وہ بادشاہ زندہ ہو گیا۔ لفظ گویا زخم کاری پر غور کریں تو یہی لفظ خداوند مسیح کے لیے مکاشفہ 5 باب کی 6 آیت میں بھی استعمال ہوئے ہیں، گویا ذبح کیا ہوا۔ انگلش ترجمے میں 5ویں باب کی 6 اور 13ویں باب کی 3 آیت میں ایز اف سلین استعمال ہوا ہے۔ ابلیس یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس حیوان کی سلطنت کا آخری ڈکٹیٹر پرانے بادشاہوں میں سے ایک جو مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ بس وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مخالف مسیح بھی خداوند مسیح کی مانند مر کر زندہ ہوا ہے۔ یہ سارا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے کسی ایک پرانے رومی بادشاہ کے جسم پر تلوار کا وار ہوا اور وہ مر گیا۔ اگلا قدم یہ ہے کہ اس بادشاہ کے جسم میں خدا اس کی روح کو واپس بھیج کر زندہ کرے گا یا شیطان کو اجازت دے گا کہ وہ زندہ کر سکے۔ یہ مکاشفہ 17ویں باب کی 11ویں آیت کی وضاحت کرتا ہے۔ لکھا ہے جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ 8واں ہے، یعنی وہ پہلے مر گیا تھا اور یوحنا کے لکھتے وقت وہ نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہو کر 8واں ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ ان 7 میں سے پیدا ہوا، مطلب یہ کہ کوئی نیا آدمی نہیں بلکہ ان پرانے 7 بادشاہوں میں سے ہی ہے، اور جو مر گیا تھا اب زندہ ہے، جیسے ایلیا یوحنا کی شکل میں ری انکارنیٹ ہوا۔ خداوند مسیح نے بھی اپنے بارے میں مکاشفہ پہلے باب کی 18ویں آیت میں فرمایا، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یہ بات مخالف مسیح بھی اپنے لیے کہے گا۔ اسی کے بارے میں مکاشفہ 11ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ حیوان جو گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا۔ بعض علماء کا اس کے بارے میں ایک اور خیال ہے کہ خداوند مسیح کی پیدائش کے 500 سال بعد رومی حکومت کا قیصر تلوار سے مارا گیا تھا۔ اس وقت سے کوئی اور قیصر نہیں بن سکا۔ اب 15 صدیوں کے بعد یہ حیوان پرانی رومی حکومت کا پھر لیڈر بن جائے گا، تو یہ ہے زخم کاری جو اچھا ہو گیا۔ بعض علماء صرف پرانی رومی حکومت کی شکل بن جانا ہی زخم کاری کا اچھا ہو جانا سمجھتے ہیں، کیونکہ 5ویں صدی عیسوی سے رومی حکومت ختم یا مردہ سمجھی جاتی ہے، اور اب 1500 سال کے بعد اسی شکل کی حکومت بننا پھر دوبارہ زندہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ مکاشفہ 9ویں باب کی پہلی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اتھاہ گڑھے میں سے ایک سرنگ نکلتی ہے جس کا منہ زمین کی سطح پر کھلتا ہے، اور جو حیوان اس اتھاہ گڑھے میں سے نکلا وہ اسی سرنگ میں سے باہر آیا، اور اس سرنگ کا منہ چونکہ سمندر میں سے کھلتا ہوگا اسی لیے وہ سمندر میں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ تب اس کا جی اٹھنا دنیا کے لیے ایک قابل ثبوت حقیقت بن جائے گا۔ لیکن کلام مقدس میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ شیطان کو زندہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ مار سکتا ہے کیونکہ اسے موت پر اختیار ہے۔ اس نے ایوب کے سب بیٹے بیٹیوں اور نوکروں کو مار دیا، لیکن وہ کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے زندہ کرنے کی قدرت نہیں۔ اسی لیے یہ یقین کرنا کہ وہ یہودا اسکریوتی کو جو مخالف مسیح کی طرح ہلاکت کا فرزند کہلایا دوبارہ زندہ کر دے گا، یا پرانے رومی بادشاہوں میں سے نیرو یا کسی اور کو زندہ کر لے گا جو تلوار سے مارا گیا تھا۔ مردے صرف خدا کے بیٹے کی آواز سن سکتے ہیں اور کسی کی نہیں سنیں گے۔ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی مردہ زندہ ہوا یا کسی رومی بادشاہ کی ری برتھ ہوئی، ایک بات یقینی ہے کہ زمین کے لوگ ضرور دھوکہ کھا جائیں گے اور وہ حیران ہو کر اس کے پیچھے ہو لیں گے، کیونکہ مخالف مسیح کی دھوکہ بازی زبردست قائل کرنے والی ہوگی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔